حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آیت ایسی ہے جسے پڑھنے سے نہ صرف 70,000 فرشتے حفاظت کرتے ہیں بلکہ تنگ ہوتی ہے، درجات بلند ہوتی ہیں اور قبر جنت کا باغ بن جاتی ہے۔ یہ آیت آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنوار دے گی۔ یہ آیت کون سی ہے جاننے کے لیے ویڈیو مکمل ضرور دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر کے دن پورے ہوئے تو ایک لوگ راستے میں ٹھہر رہے تھے۔ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، سلام کیا، سلام کا جواب ملا۔ پوچھا تو کون ہے؟ کہا ملک الموت۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام شوق و اشتیاق میں تھے۔ ملک الموت کے چہرے پر ایسا تھپڑ مارا کہ وہ سامنے سے بھاگ گیا اور کہا میں پھر آؤں گا۔ ملک الموت نے اپنے مقام پر آ کر سجدہ کیا اور عرض کی کہ پروردگار، تو نے ایسے شخص کے پاس بھیجا تھا کہ اگر میں بھاگ نہ جاتا تو ہلاک ہو جاتا۔ اسی وقت خطاب ہوا کہ یہ اس لیے تھا تاکہ تجھے معلوم ہو جائے کہ ہمارے اور ہمارے محبوبوں کے مابین غیر کو دخل نہیں، صرف ہم جانتے ہیں یا ہمارے دوست۔ دوسرے روز حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز ادا کر کے قبلہ رخ بیت المقدس میں بیٹھے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر سلام عرض کیا اور بہشتی کی سیب آن حضرت کے ہاتھ میں دیا۔ کہا پروردگار عالم آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لبیک۔ تو ملک الموت نے آپ کی روح قبض کر لی۔ جب کسی کی موت قریب ہو تو اس کا منہ دائیں پہلو پر لٹاتے ہوئے قبلے کی جانب کر دیا جائے اور اس سے شہادت کی تلقین کی جائے، یعنی اس کے سامنے کلمہ شریف پڑھا جائے تاکہ وہ بھی پڑھے، اور جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جبڑے باندھ دیں اور آنکھیں بند کر دیں۔ جب اسے غسل دینے لگیں تو اسے تختے پر رکھیں اور اس کی شرمگاہ پر کوئی کپڑا ڈال دیں اور اس کے باقی کپڑے اتار لیں۔ اسے وضو کرائیں، لیکن نہ تو اسے کلی کرائیں اور نہ ہی ناک میں پانی ڈالیں۔ اب اس پانی پر اس کے جسم پر بہائیں اور تختے کو طاق یعنی 3، 5 یا 7 مرتبہ دھونی چاہیے، اور پانی میں بیری کے پتے ڈال کر اسے گرم کیا جائے۔ اگر ایسا نہ ہو سکے تو سادہ پانی ہی کافی ہے، اور گل خیرو ایک قسم کی گھاس کے ساتھ اس کے سر اور داڑھی کو دھویا جائے، پھر اسے بائیں جانب پہلو کے بل لٹایا جائے۔ اب اسے پانی اور بیری کے پتوں کے ساتھ غسل دیا جائے گا، یہاں تک کہ دیکھا جائے گا کہ وہ چیز جو میت کے ساتھ نیچے کی طرف متصل ہے یا ملی ہوئی ہے اس تک پانی پہنچ گیا ہے یا نہیں۔ پھر اسے کسی چیز کے ساتھ سہارا دیتے ہوئے بٹھا دیں گے اور اس کے پیٹ کو آہستہ آہستہ ملیں گے تاکہ اگر اس سے کچھ خارج ہو تو وہ اسے دھو ڈالیں، اور اسے غسل دوبارہ نہیں دیں گے۔ پھر اسے کسی کپڑے کے ساتھ خشک کریں اور کفن پہنایا جائے، اور اس کے سر اور داڑھی پر حنوط جو کہ ایک قسم کی خوشبو ہے اور اس کے سجدے کے اعضاء پر کافور لگا دی جائے۔ سنت یہ ہے کہ مرد کو 3 کپڑوں میں یعنی آزار کفنی اور لفافے کی صورت میں کفن دیا جائے گا، اور اگر وہ 2 کپڑوں کو کافی سمجھے تو یہ بھی جائز ہے۔ اور جب وہ میت پر لفافہ لپیٹنے کا ارادہ کریں تو اس کی بائیں جانب سے ابتدا کریں، پس لفافہ اس پر ڈال دو، پھر اسی طرح دائیں جانب سے۔ اب اگر میت سے کفن کے کھلنے کا خطرہ ہو تو اسے گرہ لگا دیں، اور عورت کو 5 کپڑوں یعنی آزار کفنی اور اونی یا دوپٹہ سینہ بند یا جس کے ساتھ اس کے پستانوں کو باندھ دیا جائے اور لفافے میں کفن دیا جائے گا۔ پھر اگر 3 کپڑوں کو کافی سمجھے تو یہ بھی جائز ہے، اور دوپٹہ قمیص یعنی کفنی کے اوپر اور لفافے کے نیچے ہوگا، اور اس کے بال اس کے سینے پر رکھ دیے جائیں گے، اور میت کے بال اس کے سینے پر رکھ دیے جائیں گے، اور میت کے بالوں اور داڑھی میں کنگھا نہیں پھیرا جائے گا، اور نہ ہی اس کے ناخن اور بال کاٹے جائیں گے، اور میت کو کفن پہنانے سے قبل کفن کو طاق مرتبہ خوشبو لگا دی جائے۔ جب ان امور سے فارغ ہو جائیں تو اب اس پر نماز پڑھیں۔ اگر بادشاہ موجود ہو تو وہ لوگوں میں سے اس پر نماز کی امامت کرانے کا زیادہ حقدار ہے۔ اگر بادشاہ موجود نہ ہو تو پھر محلہ کے امام کو مقدم کرنا مستحب ہے، اس کے بعد پھر ولی ہے۔ اب اگر میت پر نماز جنازہ ولی اور بادشاہ کے علاوہ کسی اور آدمی نے پڑھا تو ولی اس پر دوبارہ نماز جنازہ پڑھا سکتا ہے،
اور اگر ولی اس پر نماز جنازہ پڑھا چکا ہے تو پھر اس میت پر دوبارہ نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں۔ اگر میت پر نماز جنازہ پڑھے بغیر میت کو دفنا گیا تو 3 دن تک اس کی قبر پر نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے، مگر اس کے بعد نہیں۔ اور نماز جنازہ پڑھانے والا بالکل میت کے سینے کے مقابل کھڑا ہوگا۔ نماز جنازہ کیا ہے؟ نماز جنازہ یہ ہے کہ وہ تکبیر کہے اور تکبیر کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف بیان کرے، پھر تکبیر کہے اور تکبیر کہتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے، پھر تیسری تکبیر کہے اور اب کی بار تکبیر کہتے ہوئے اپنے لیے، میت کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا مانگے، پھر چوتھی تکبیر کہے اور سلام پھیر دے، اور پہلی تکبیر کے علاوہ باقی کسی تکبیر میں بھی اپنے ہاتھ بلند نہیں کرے گا۔ ایسی مسجد جس میں نماز پنجگانہ با جماعت ہوتی ہو، اس میں کسی میت پر نماز جنازہ نہ پڑھی جائے۔ جب میت کو اس کے تختے پر اٹھائیں تو اسے اس کے چاروں پائیوں سے پکڑیں اور دوڑے بغیر اسے جلدی جلدی لے کر چلے۔ جب میت کی قبر تک پہنچ جائیں تو لوگوں کے لیے میت کندھوں سے اتار کر رکھنے سے پہلے بیٹھنا مکروہ ہے، اور قبر کو کھودا جائے گا اور لحد سامی بنائی جائے گی، اور میت کو قبلے کی جانب سے قبر میں داخل کیا جائے گا۔ جب میت کو لحد میں رکھا جائے یا رکھ رہا ہو تو آدمی جو اسے رکھ رہا ہو وہ بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ کہے، میت کا چہرہ قبلے کی جانب کر دے اور کفن کی گھنٹیں کھول دے، اور اس کی لحد پر کچی اینٹیں چن دی جائیں، اور پکی اینٹیں اور لکڑی کے تختے لگانا مکروہ ہے۔ بانس وغیرہ کے لگانے میں کوئی خرابی نہیں۔ پھر اس پر مٹی ڈال دی جائے گی اور قبر چار کوئی نہیں بلکہ کوہان نما بنائی جائے گی، اور جس بچے نے پیدا ہونے کے بعد کچھ آواز نکالی اور پھر فوت ہو گیا تو اس کا نام رکھا جائے گا اور اس پر نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی، اور اگر اس نے آواز نہ نکالی تو اسے کپڑے میں لپیٹ کر دفنا دیا جائے گا اور اس پر نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ امام حاکم اس روایت کو صحیح بتاتے ہیں۔ مسند احمد میں بھی اس مضمون کی ایک حدیث ہے۔ ابو جمع صحابی سے ابن تحذیرہ نے کہا کہ کوئی ایسی حدیث سناؤ جو تم نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو۔ فرمایا میں تو تمہیں ایک بہت ہی عمدہ حدیث سناتا ہوں۔ ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ ناشتہ کیا، ہمارے ساتھ ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے ساتھ جہاد کیا؟ آپ نے فرمایا ہاں، وہ لوگ جو تمہارے بعد آئیں گے مجھ پر ایمان لائیں گے حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہ ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عذاب قبر کے بعض اسباب عذاب قبر کے 3 حصے ہیں، 1/3 عذاب پیشاب سے نہ بچنے کے سبب، 1/3 غیبت کے سبب، اور 1/3 چغل خوری کے سبب ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ جن چیزوں کے ذریعے بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے اس میں سے پسندیدہ چیز میرے نزدیک فرائض ہیں، اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو اس کی سماعت بن جاتا ہوں، جس کے ساتھ وہ سنتا ہے، اور اس کی بصارت بن جاتا ہوں، جس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، جس کے ساتھ وہ پکڑتا ہے، اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، جس کے ساتھ وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں ضرور اسے عطا کرتا ہوں، اور اگر وہ میری پناہ پکڑے تو ضرور میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ تم کسی وجہ سے جنت میں مجھ سے سبقت لے گئے، میں جنت میں کبھی بھی داخل نہ ہوا مگر اپنی آگے تمہارے قدموں کی آواز سنی۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب بھی اذان پڑھتا ہوں تو اس کے بعد 2 رکعتیں ادا کرتا ہوں، اور جب بھی بے وضو ہوتا ہوں فوراً وضو کرتا ہوں، اور میں نے سمجھ رکھا تھا کہ مجھ پر اللہ کی طرف سے 2 رکعتیں لازم ہیں۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 2 رکعتوں کے سبب تمہیں یہ مقام ملا۔ حضرت کعب الاخبار سے
روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا فرشتہ پیدا کیا ہے کہ اس کی بزرگی اور ہیبت کو خدا ہی جانتا ہے۔ اس کا نام حبیل ہے۔ اس فرشتے نے دونوں ہاتھ پھیلا رکھے ہیں، ایک مشرق میں اور دوسرا مغرب میں، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے اور روشنی کا موکل ہے۔ مشرق والے ہاتھ سے روشنی دیتا ہے اور مغرب والے ہاتھ سے تاریکی۔ اگر روشنی کو ہاتھ سے چھوڑ دے تو سارا جہاں تاریک ہو جائے اور کبھی دن نہ آئے۔ ایک تختی لٹکی ہوئی ہے جس پر سیاہ و سفید لکیریں ہیں، وہ دیکھ کر کبھی زیادہ کرتی ہے تو کبھی کم۔ جب زیادہ کرتا ہے تو روشنی ہو جاتی ہے اور جب کم کرتا ہو تو تاریکی چھا جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی دن بڑے ہوتے ہیں اور کبھی راتیں۔ بعد ازاں اسی موقع پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ اس قدر ہیبت والا بنایا کہ اس کا ہاتھ آسمان میں ہے اور دوسرا زمین میں۔ آسمان والے ہاتھ سے ہوا کو نگاہ میں رکھتا ہے اور زمین والے ہاتھ سے پانی کو۔ اگر پانی کو ہاتھ سے چھوڑ دے تو سارا جہاں غرق ہو جائے، اگر ہوا کو چھوڑ دے تو جہاں تہ و بالا ہو جائے۔ بعد ازاں اسی موقع کے مناسب فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کوہ کاف پیدا کیے ہیں جو اتنا بڑا ہے کہ تمام دنیا کے گرد پھیلا ہوا ہے اور دنیا و مافیا اس کے اندر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آیت الکرسی کو گھر سے نکلتے وقت پڑھو گے تو 70,000 فرشتے آپ کی حفاظت کریں گے۔ اگر گھر میں داخل ہونے سے پہلے پڑھو گے تو محتاجی، تنگ دستی، مفلسی دور ہو جائے گی۔ آیت الکرسی وضو کے بعد پڑھو گے تو 70,000 درجے بلند ہوں گے۔ آیت الکرسی رات کو سوتے وقت 3 بار پڑھو گے تو ساری رات اللہ کی حفاظت میں رہو گے۔ اگر آیت الکرسی فرض نماز کے بعد پڑھو گے تو مرنے کے بعد آپ کا ایک پیر زمین پر دوسرا جنت میں ہوگا۔ آیت الکرسی پڑھنے کی برکت سے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس شخص کا چہرہ ایسا روشن فرمائے گا جیسے 14ویں کا چاند۔ اس کی قبر تحد نکاح وسیع اور جنت کی کیاری ہوگی۔ قبر میں اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں پوری زندگی میں آیت الکرسی کی فضیلت سن کر بے حد مسرور ہوا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو آیت الکرسی پڑھنے کی اور اس پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔